بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب عورت 3 گناہ کرتی ہے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو عورت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ نمبر 1، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ یاد رہے، شوہر کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پانی پھیر دیتی ہے، قبولیت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایک انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جب اس کے لیے برکت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے، اسلام میں عورت کو شوہر کی مکمل فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا لازم ہی نہیں، فرض ہے۔ اگر نہیں مانے گی تو گنہگار ہوگی۔ ایک صحابی کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جانے سے پہلے اس نے ضرورت کا سارا سامان اپنی بیوی کو مہیا کیا۔ جانے سے پہلے کہہ دیا کہ جب تک میں گھر واپس نہ آ جاؤں تب تک میرے بغیر تو نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا، کہیں نہیں جانا۔ ضرورت کا کھانے پینے کا سارا سامان، تمام اشیاء بیوی کے ہاں مہیا کر کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد اس عورت کو پتا چلا کہ اس کا باپ بیمار ہو گیا ہے۔ اب اس سے باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے باپ کے پاس جانا ہے۔ اب اس صحابیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیغام بھجوایا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بیمار ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرا شوہر سفر کے ارادے سے گیا ہوا ہے اور میرے شوہر نے کہا تھا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تو نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، میری نافرمانی نہیں کرنی۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میرا باپ بیمار ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، ایسا کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہاری حق میں بہتر ہے۔ شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے باپ کی عیادت کے لیے نہ گئی۔ کچھ دن بعد پتا چلا کہ باپ فوت ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی، اب میں کیا کروں؟ باہر جاتی ہوں تو شوہر کی نافرمان ہوتی ہوں۔ دوسرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور ان سے آخری ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن آخری دیدار تو ضروری ہے۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغام بھجوایا۔ کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ انتقال کر چکا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے جاؤں، آخری بار دیدار کے لیے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہارا شوہر جو کہہ کے گیا تھا کہ میرے بغیر تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، شوہر کی فرما برداری کرو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر میں رہی۔ باپ بیمار ہوا، یہ نہیں گئی۔ باپ فوت ہو گیا، یہ عورت نہیں گئی۔ باپ کے مر جانے پر بھی شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ کچھ دن بعد شوہر بھی واپس آ گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کروانے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، مبارک ہو تجھے جو تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے کہ تیرے شوہر نے کہا تھا کہ تو نے گھر کے اندر ہی رہنا ہے، گھر کی 4 دیواری میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا۔ جو تو نے شوہر کی فرما برداری کی ہے، تیرے شوہر کی فرما برداری کے صدقے میں تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ شوہر کی فرما برداری کا مقام یہ ہے کہ باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ جو عورتیں شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی غضب کا نشانہ بنتی ہیں۔ عورت کی بربادی کا دوسرا گناہ، جب وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کے ماں کے خلاف ایسے ایسے جملے بولتی ہے، ایسی ایسی باتیں کرتی ہے جو بیٹے کو ماں سے دور کر دیتے ہیں، ان کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے۔ یہ جملے بیوی کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کے قریب آئے، پوچھا، عورت تو کون ہے اور کس کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے؟ اور عورت نے کہا، یہ قبر میری بیٹی کی قبر ہے۔
میری بیٹی نوجوان تھی، 1 سال اس کی شادی کو نہیں ہوا تھا، یہ موت کی گرفت میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹری میں جا سوئی ہے۔ میرا کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، میرے رشتہ دار نہیں ہیں، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، میں ایک ہی تھی، اس کے بعد ایک میری بیٹی تھی، اللہ نے میری بیٹی کو سنبھال لیا، اب میں رو رو کے موت مانگ رہی ہوں، یا اللہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ سلا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اگر تیری بیٹی زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آئے اور تو اپنی بیٹی کے حال سے ادا بھی ہو جائے تو پھر کیا تو صبر کر لے گی اور پھر تو واپس گھر چلی جائے گی؟ عورت نے کہا، حضرت 6 سال کا عرصہ گزر گیا بیٹی کی قبر پہ روتے روتے، اگر میری بیٹی مجھے اپنے حال سے آگاہ کر دیتی ہے تو میں صبر کر جاؤں گی، واپس اپنے گھر میں چلی جاؤں گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد قبر کے سرحانے آئے، آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار آواز دی، عورت قبر سے باہر نہیں نکلی۔ دوسری بار آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ۔ دوسری بار بھی یہ لڑکی باہر نہیں نکلی۔ تیسری بار آپ نے آواز دی، فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ، ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر کے تو قبر میں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری بار آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر، ایک دم قبر پھٹ گئی، اپنے جسم سے اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے ایک لڑکی باہر نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس لڑکی کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا کہ اے عورت، تو میری پہلی آواز سے قبر سے باہر کیوں نہ نکلی؟ اتنی دیر سے قبر سے باہر کیوں نکلی ہے؟ اس لڑکی نے کہا، حضرت، جب آپ نے مجھے پہلی بار آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میری قبر کے اندر بھیجا۔ فرشتہ آسمان سے زمین پر اترا، پھر میری قبر میں آیا۔ اس فرشتے نے میری ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو ایک دوسرے سے جوڑا، میرے اعضاء کو جوڑا۔ جب آپ نے دوسری بار آواز دی تو اس فرشتے نے میرے اندر روح پھونکی۔ جب میرے اندر روح ڈالی گئی تو میرے کانوں سے سننا شروع کیا۔ جب آپ نے تیسری بار آواز دی، ایک دم میں ڈر گئی، سہم گئی، دہشت کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ کہیں یہ قیامت کی آواز تو نہیں ہے، کہیں یہ سور پھونکنے کی آواز تو نہیں ہے۔ اے حضرت، قیامت کا نام سن کر دہشت کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ عورت اپنی روتی ہوئی ماں سے مخاطب ہوئی کہ تو 6 سال سے قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ روتے روتے جس ماں کی آنکھیں نابینا ہونے والی تھی، اس ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، ماں، تو نے دوسری بار مجھے موت کی شدت سہنے پر مجبور کیا۔ ماں نے کہا، بیٹی، مجھے اتنا بتا دے کہ قبر کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اس نے کہا، میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا تھا، بس اس ایک گناہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹی، کون سا گناہ؟ بیٹی نے کہا، جب میری شادی ہوئی تو میں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو ماں سے جدا کر دوں۔ میں نے غیبت کرنا شروع کی۔ یہ غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے میں نے اپنے شوہر کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ میرا شوہر میری باتوں میں آ کر ماں سے دور ہو بیٹھا۔ اس کی ماں روتی تھی، مجھے بد دعائیں دیتی تھی، میں اس ماں کی جھولی خالی کر دی، اس کے بیٹے کو اس سے جدا کر دیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اسی گناہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ آخرت کا سفر آسان رہے، قبر کی منزل آسان رہے، تو خدا را کسی بھی بیٹے کو اس کی ماں سے جدا مت کرنا۔ ماں کے لیے بیٹے کے دل میں نفرت پیدا نہ کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 3 گناہ ایسے ہیں جو عورت کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، عورت کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا گناہ شوہر کی ناشکری، دوسرا گناہ غیبت کے ذریعے ایک بیٹے کو ماں سے جدا کر دینا، تیسرا گناہ شوہر کی نافرمانی کرنا۔ اللہ پاک
ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔